يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو، آپ کو اور ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ہم تمام پر خصوصی فضل ہے. کتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا ڈر جسے تقوی کہا جاتا ہے وہ اختیار کرو. ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا، تقوی نام ہے اللہ کی خشیت کا، تقوی نام ہے اللہ کی اطاعت کا. اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا. اور تقوی کہتے ہیں جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنے کا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. آمنوا اتقوا اللہ. اور آگے ہے حق تقاتی، ایسا تقوی اختیار کرو اور ایسے اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھار دل میں آیا تو اللہ کا ڈر آ گیا اور اللہ سے ڈر گئے، اور جہاں موقع مل گیا وہاں پر میں اور آپ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی ہوا اور اپنے نفس کی اتباع اور اپنے من چاہی زندگی کو میں نے اور آپ نے اپنا خدا بنا لیے. مطلب یہ ہے کہ جہاں ایسا ماحول آ گیا کہ اب اللہ کی نافرمانی کا موقع ہے تو وہاں پر دل کے اندر اور ذہن میں یہ بات آ گئی کہ چلو ابھی تو انجوائے کر لے اور مزہ کر لے، بعد میں پھر اپنا دیکھ لیتے ہیں.
اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ڈرنے کا حق علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان کو تقوی ایسے ہو کہ اس کی اعلیٰ مثال اور اس کا کمال درجہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ہو تو اسے اللہ کا ڈر ہو۔ کس میں؟ تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے، وہ مجمع میں نہیں ہے، وہ جلوت میں نہیں ہے، وہ خلوت میں ہے، وہ تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے۔ سیرت میں ملتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے، دیکھا ایک چرواہے کو بکریاں چرا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگا میں تو چرواہا ہوں، میں تو غلام آدمی ہوں، بکریاں اس کے اپنے مالک کی ہے، ان کا اپنا آقا کوئی اور ہے، میں تو مزدوری کر رہا ہوں۔ کہنے لگے چلو آؤ ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ مجھے روزہ ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سن کر تعجب ہوا کہ دھوپ کی اس تپش میں اور گرمی میں ہم تو سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے۔ کس میں ہے؟ روزے کی حالت میں ہے۔ کہنے لگے کہ دل میں یہ بات آئی کہ جو بندہ بکریاں چرا رہا ہو، دھوپ اس کو لگ رہی ہو، گرمی ہے اور پیاس کی شدت ہے، ایسا آدمی جنگل اور بیابان میں اس کو کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ضرور یہ کوئی نیک آدمی ہے۔ کیسا آدمی ہے؟ نیک آدمی ہے۔ کہنے لگے ذرا اس کا اور امتحان لیتے ہیں، اس کا اور امتحان لیتے ہیں۔ اس سے کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا روزہ ہے تو ایسا کرو کہ ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہم یہ پیسے تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بکری بیچنے کا اختیار مجھ کو نہیں ہے، یہ بکریاں کسی اور کی ہے، اختیار اس کے مالک کو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ ہم نے اس سے کہا، اس چرواہے سے، کہ کیا ہوا کسی اور کی بکریاں ہو گئی تو ایسا کرنا کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں، تم اپنے افطاری میں اس کے گوشت کو استعمال کرنا اور اس کے پیسے بھی تم ہی رکھ لینا، اور اپنے آقا سے جا کر کہہ لینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا جو ایک بکری کا شکار کر کے چلا گیا، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، تمہیں گوشت بھی مل جائے گا اور تم پکڑے بھی نہیں جاؤ گے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے پیسے تو مل جائیں گے، مجھے گوشت تو مل جائے گا، میں اپنے آقا سے جھوٹ تو بول لوں گا، اس لیے کہ وہ آقا اور بکریوں کا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا اور اتنا اچھا لگا کہ وہ اپنی زندگی میں اس جملے کو بار بار مزے لے لے کر مختلف جگہوں پر کہا کرتے تھے کہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ مزے لے کر کہا کرتے تھے۔ کیفیت بنتی ہے ایسے جملوں سے، لیکن ہمیں کیا پتا، ہمیں اللہ کا تعلق ملا ہی نہیں ویسے جیسے ملنا چاہیے۔
ہمیں اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوا ہی نہیں کبھی ایسے جیسے ہونا چاہیے. کبھی اللہ کہنے کا مزہ ہماری اپنی نہ زبانوں کو ملا ہے نہ ہمارے اپنے دلوں میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. ہم تو روٹین میں چڑھ رہے ہیں. ہماری ایک لائف ہے جو چڑھ رہی ہے بس. حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، بکریوں کا چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں گیا. اس لیے رات میں، رات کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں اور اکیلے پن میں اور چھپ کر میرے آپ کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں اور آپ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور لوگوں کے لیے اپنے دروازے تو بند کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے کمرے تو بند ہو گئے، لوگوں کے لیے تو اندھیرا ہو گیا. لیکن اس اللہ سے میں اور آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں جس اللہ کے لیے اجالا اور اندھیرا سب برابر ہے. یعلم السر واخفا، جو پوشیدہ چیزوں کو، راز کی باتوں کو ایسے جانتا ہے جیسے علانیہ کوئی چیز ہو رہی ہے. ایسے جانتا ہے. میں اور آپ اس سے کیسے بھاگیں گے؟ اس اللہ کا تعلق مجھ کو آپ کو ملا ہی نہیں، اس اللہ کا یقین ملا ہی نہیں. ہم اپنی عقل استعمال کر رہے، اپنا دماغ استعمال کر رہے، اپنا ذہن استعمال کر رہے کہ تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، خشیت ہوگی، اللہ کا تعلق. تو تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کا ڈر اختیار کرے، کہ جہاں آقا نہیں دیکھ رہا ہے، جہاں پر کسی کے پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے، کسی کے پکڑنے کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی پکڑ لے گا، کوئی پوچھ لے گا. تقوی کا اعلیٰ درجہ علماء نے لکھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا گیا تنہائی میں. کس میں؟ تنہائی میں. آج گناہ کرنا جو آسان ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا اعلیٰ درجہ جلوتیں نہیں ہے، تقوی کا اعلیٰ درجہ خلوتیں ہیں. انسان کی تنہائیاں ہیں، انسان کی تنہائیاں ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر میں پوری انسانیت جمع ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام، اور قیامت سے پہلے پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا وہ سب ہوں گے. اور انسان کا نام اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا، اور اس کی تنہائیاں اور اس کی اجتماعیت اور اس کی انفرادیت اور خلوتیں اور جلوتیں سب اس کے سامنے آئیں گی. تو وہ اپنی کتاب اور اپنی زندگی اور اپنی پوری حیات کی وہ کتاب کھلی ہوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ما لهذا الكتاب اپنی زندگی کے بارے میں کہیں گا. وہ اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں گا کہ یہ کیسی ڈائری ہے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا لکھ کر لکھنے کا، اچھی چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے، لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. کسی کا حافظہ کمزور ہو تو اس کو اپنا حافظہ بڑھانا ہو. کسی کی یادداشت اگر کم ہو، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا صبح میں کیا کھائے. کسی سے پوچھو کیا کھائے تو وہ تھوڑا سا سر کھجلانے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یار، تھوڑی دیر کے بعد میں کلک ہوتا نہیں بھنڈی کھا کر آئے.
یادداشت اگر کسی کی کمزور ہو تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لکھ کر رکھنے کی عادت ڈالے کہ ہم نے صبح میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، شام تک کی کارگزاری اپنی ڈائری کے اوپر لکھے۔ معاملات کو تو لکھنا چاہیے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، معاملات لکھنا چاہیے۔ تو انسان قیامت کے دن جب اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے اللہ پاک کھول کر رکھ دیں گے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی ڈائری ہے، نہ اس نے چھوٹی غلطی کو چھوڑا نہ بڑی غلطی کو چھوڑا، نہ چھوٹی غلطی کو چھوڑا نہ بڑی غلطی کو چھوڑا، الا احصاها، اس نے تو سب کو کیچ کر کے رکھ دیا، اس نے تو سب کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور زندگی تقوی کے ساتھ میں ہی گزارو، اور تمہیں زندگی اس وقت تک گزارنا ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تقوی کے ساتھ میں زندگی اس وقت تک گزارنا ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو موت آئے گی اسلام پر، کس پر؟ اسلام پر، مسلمانی والی موت۔ یہ تو ایک آیت ہے جس کا اگلا ٹکڑا انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بیان کروں گا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی آیت ہوئی۔ اس کی اگلی آیت پاک میں اللہ پاک جو ایمان والے بندوں کو، بندیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور جو ہدایات دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ چھوٹی سی تمہید باندھی ہے۔ چھوٹی سی تمہید، ہم نہیں بیان کرنا ہو، بات کرنا ہو اور کسی سے کوئی ہمارا اپنا کام نکالنا ہو تو ہم اس سے پہلے تمہید باندھتے ہیں، کیا صاحب خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کاروبار اچھے چل رہے، گھر پر سب ٹھیک ہے۔ 2-3 منٹ تمہیدی باتیں ہو گئی، اب سامنے والے سے میرا آپ کا اٹیچمنٹ ہو گیا، اب اس کے بعد میں خیر میری ملاقات کا مقصد آپ سے یہ تھا۔ تو اللہ پاک نے ایک بہترین تمہید باندھی، اور ایسی تمہید ہے جس کو کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پہلے انسانوں کو موٹیویٹ کیا اور خاص طور پر ایمان والوں کو تیار کیا، ان کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا تقوی بٹھایا اور ان سے کہا کہ زندگی بھر ایسے ہی رہنا ہے، زندگی بھر ایسے ہی رہنا ہے، تقوی کے ساتھ میں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے قبول کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ذہن کا استعمال ہی نہیں، ہماری اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ آمنوا اتقوا اللہ، کتنی جگہوں پر قرآن کریم نے تقوی کی تلقین کی ہے، بہت ساری جگہ ہے جہاں پر تقوی کا لفظ الگ الگ جگہ پر استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا جیسے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کہہ دے بس تقوی اختیار کرو، ڈرو مجھ سے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن اوپر اپنی بات کو بڑھایا اور کہا حق تقاتی، کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پتا چلا میری آپ کی منمانی والا تقوی نہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ جہاں پر انجوائے کی محفلیں آ گئی وہاں پر میں نے اور آپ نے انجوائے کر لی ہے،
جہاں پر تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا شریعت کے خلاف آ گیا وہاں پر میں نے اور آپ نے ان میں اپنے آپ کو رنگا لے لیے. جہاں پر ایسی چیز آ گئی کہ وہاں پر میں اور آپ ایسا سمجھ رہے کہ ابھی تھوڑا سا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ختم ہو جائے گا, اس میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال لیے. نہیں, قرآن کریم کہتا ہے اپنی من مانی والا تقوی نہیں, تقوی کا حق ادا ہونا چاہیے. کس کا حق ادا ہونا چاہیے؟ تقوی کا حق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے, تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے تقوی کیا ہے میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. اور پھر پوچھنے لگے سامنے والے سے کیا کبھی خاردار درختوں سے آپ گزرے ہو, کانٹے دار درختوں سے آپ گزرے ہو؟ کہنے لگے ہاں گزرا ہوں. کہا کہ ادھر سے بھی کانٹے ہیں اور ادھر سے بھی کانٹے ہیں اور بیچ میں سے ایک پگڈنڈی ہے جس کو ہماری اپنی زبان میں کہیں گے کہ پیدل راستہ ہے, پاؤل واٹ, پیدل راستہ ہے. کہا کہ بیچ میں سے راستہ ہے پیدل چلنے کا اور راستے کے دونوں جانب سے کانٹے دار درخت ہیں. کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور پوچھنے لگے کہ اس کے بیچ میں سے کیسے اپنے آپ کو گزار لیتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں, اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں, اپنا جسم میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور سکیڑ لیتا ہوں اور پھر اس کے بیچ میں سے میں اپنے آپ کو گزارتا ہوں اور پیدل نکالتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا اور کوئی درخت میرے کپڑوں سے الجھ نہ پائے. کہنے لگے اسی کا نام تقوی ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. کہ زندگی چل رہی ہے, دنیا ہے یہ, یہاں پر تو خواہشات, یہاں پر تو نفس, یہاں پر تو ہوا اور یہاں پر شیطان اور اس کی مکاریاں اور اس کی چال بازیاں اور دنیا کی رنگ رونقیں اور دنیا کی لائم لائٹ اور یہ ساری چیزیں یہاں پر رہیں گی. لیکن ان چیزوں میں سے اپنے آپ کو ایسے گزارنا ہے کہ کوئی ایک چیز تمہارے اپنے جسم کو آلودہ نہ کر سکے اور تمہارے اپنے دل کو میلا نہ کر سکے. اسی کا نام تقوی ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. فرمایا جب ایسی زندگی گزارو گے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اللہ کا دوسرا فرمان کہ تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں سوائے کہ تم مسلمان ہو. یہ ایسی موت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی, ایسی موت تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. اب یہ تمہید اللہ پاک نے کیوں باندھی ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ مرضیات سے اللہ پاک ہم تمام کی بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.